جی پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ واقعات پڑھے تھے جو غزوہ حنین سے جڑے ہوئے تھے. اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفانہ سے گفتگو کی اور صفانہ نے جو بات کہی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے. ابو محذورہ جو تھے جنہوں نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اذان کا مذاق اڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان دینا سکھائی، ان کو دعا دی، ان کو اپریشیٹ کیا تحفہ دے کے، کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی وعلیکم السلام. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر کسی بات کو جانتے بھی ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں بہت بہتر طریقے سے، تو بھی ہم اس کو اس طرح سے استعمال میں نہیں لاتے کہ ہم اس سے دین کی خدمت کر سکیں. صحابی جو تھے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے لے کے جاتے تھے کہ ہم کس طرح دین کی خدمت کرتے ہیں اور کتنے بہترین انداز میں. یہ چیز میں نے سیکھی. اور ایک سلیم کا جو واقعہ بتایا تھا، اس میں جیسے وہ کہتی ہے کہ انہیں جینے کا حق نہیں ہے جو آپ سے اللہ کیونکہ انہوں نے کہا آپ اللہ انسان ہم کتنا غلط کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں ہم کبھی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو کس قدر غداری کرتے ہیں. اگر وہ ہمیں دیکھتی ہوں میں سلیم تو کیا کہتی، ان سب کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو جینے کا حق نہیں ہے. مسلمان پیدا تو کر دیا گیا لیکن یہ جینے لائق نہیں ہے. واقعی بہت اچھی بات آپ نے کی. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا اس سے شیئر کر رہی ہیں کہ وہ تیز بھاگا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی صلاحیت کو دین کی خدمت میں استعمال کیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بہت کچھ صلاحیتیں رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کو ایک تو صحیح استعمال نہیں کرتے. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ صفائی بہت اچھی جانتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھا کھانا بنانا جانتے ہیں، یا کچھ لوگ بہت اچھا کوئی ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دیگر جو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دین میں کیسے استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، وہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. یہ تو دنیاوی کام ہے. اب جیسے کہ تیز بھاگنے کو ہی لے لیں، تیز بھاگنا جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے اسپورٹس مین بن سکتے تھے، اس کے علاوہ اور زیادہ سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے کہ کسی دوڑ میں حصہ لے لیا، وہاں جا کے کوئی میڈل جیت لیا. لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے دین کے راستے میں استعمال کیا، جنگوں میں استعمال کیا. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے بھی جو ان کا واقعہ آیا تھا جس میں ان کی یہ صلاحیت ہائی لائٹ ہوئی تھی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے ایسے زندگی میں مواقع آتے ہیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اللہ تعالیٰ پتہ دیتا ہے. بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن وہ صلاحیت پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اور پھر اس کو چینلائز کرنا، پھر اس کو دین کے راستے میں استعمال کرنا، یہ بہت بڑی عقل مندی ہے، کیونکہ ان صلاحیتوں میں پھر مزید اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرتا ہے. اور جیسے ام سلیم کا واقعہ تھا، ام سلیم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اگر وہ آج ہمیں دیکھیں، آج کتنے مسلمان سنت کے خلاف جا رہے ہیں اور پھر جی بھی رہے ہیں. ام سلیم ہمیں دیکھتی تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ان کو بھی جینے کا حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں سیرہ میں اللہ کرے کہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ سیرت جو ہے اگر واقعی ہماری زندگیوں میں ڈھلنا شروع ہو جائے تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی. اور بہت مشکل سمجھتے ہیں اپنی بڑی ذمہ داریوں کو لینا، اور پھر انہیں اچھے سے انجام دینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت اچھے سے انجام دیا، اور آپ سے سن کر ایک اور پھر پہلو کا انہوں نے ان کو دعا دی اور جنت کی بشارت دی، اور ہم اپریشیشن بھی نہیں کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا دینے سے پہلے پوچھا کیا تھا؟ گھوڑے سے اترے تھے، پوچھا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ صرف نماز اور رفع حاجت کے لیے اترا، یعنی میں نے اپنی ڈیوٹی کو 100% ادا کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے اوپر جنت کو لازم کر لیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو اپریسیشن تھی نا وہ
کمپلیشن آف رسپانسبلٹی پر تھی، اور پوچھا، اور پوچھ کر جو ہم سب کو بتانا مقصود تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندازہ کر گئے تھے، کیونکہ جتنے پرجوش انداز میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں ادھر بھی دیکھتا رہا ادھر بھی دیکھتا رہا، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جو واپسی آنا تھا اور آ کے جو بتانا تھا کہ میں نے یہ کام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال پوچھنا کہ ذمہ داری کو ادا کیسے کیا تھا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ایسے ادا کیا تھا. یعنی اسکرپٹ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو گھوڑے سے نہیں اترنا، صرف ایک بات کہی تھی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ایسا پیرا دینا ہے تم کو، اچھے سے دینا ہے، تمہارے پیرے میں ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو ہمیں نقصان ہوگا. اور انہوں نے صرف اس بات کو لیا، اور پھر اس کے بعد کمپلیٹلی گھوڑے پر چکر لگاتے رہے کہ ایک سیکیورٹی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اگر ایک میں سیکیورٹی کے کام میں ذرا سی بھی غفلت برتوں گا تو اس کا نقصان کتنے سارے لوگ اٹھائیں گے. اور یہ نہیں اترے اس کے لیے. اور رفع حاجت انسان کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے علاوہ نماز، وہ بھی انسان کے لیے کمپلسری. یہ دو چیزوں کے لیے اترا، باقی نہیں اترا. آج ہمیں اگر کوئی کام بتاتا ہے، پہلے تو ہمیں کام کرنا نہیں آتا، پھر اگر ہم وہ کام کر جاتے ہیں اور کوئی پوچھ لے تو کہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہم نے کام کر لیا. مطلب کوئی بعض دفعہ ہمارے پوچھنے پر بھی دوسرا برا مان جائے، کیا آپ کو بھروسہ نہیں کہ میں یہ کام کر کر آیا ہوں گا. تو یہ دیکھیں، اس سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ احادیث ایسی ہیں کہ اس کے آپ ایک ایک پہلو پر غور کریں تو جانے کتنے ہیرے موتی آپ سمیٹ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے، صحابہ کرام کے جواب سے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بیٹا. خود بھی پہلے بہت ایسی تھی، مطلب نہیں بھی برداشت کر رہی، اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا کنٹرول ہے، ابھی بھی کوشش جاری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو ہم کچھ برداشت نہیں کرتے. تو بیٹا پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہم بھی برداشت کریں. ہاں، طاقت پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اور انسان کا جو ڈیزائن ہے نا، جس ڈیزائن پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، انسان کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کر جاتا ہے. اگر آپ کی نیت ہوگی نا بری بات کو، جو کسی نے کہی، اس کو برداشت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے برداشت کروا لے گا، وہ ہمت دے گا، طاقت دے گا آپ کو. بہت بہتر ہوا ہے نا. اچھا، اس سے سکون ہی آیا نا زندگی میں. بڑبڑا کے سکون ضائع ہوتا ہے. اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور ہم سامنے سے بڑبڑاتے ہیں تو ہمارا سکون برباد ہوتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی. اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کیا، مطلب ان کو معاف بھی کر دیا، اور دوسرا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اب معاف بھی نہیں کرتے. دو پہلو ہے نا اس میں. ایک جو صحابی نے کیا، اس سے سیکھنے کو سبق ملتا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی کو تکلیف دینے کا بھی احساس ہے یا نہیں ہمارے اندر. یعنی ہم تکلیف دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا اس کو فیل بھی کرتے ہیں؟ بعض دفعہ تو تکلیف دینے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف دے دی ہے. اور اگر ہو جائے اللہ ماشاء اللہ کسی کو یہ احساس، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اور وہ واقعی اس طریقے پر چلتا ہے جو کہ دین ہمیں سکھاتا ہے، کہ اس کو وہ ملامت ہے، وہ شرمندگی ہے. یہ بھی بہت ہی نیکوکار انسان کی علامت ہے. وہ ٹینشن میں ٹائم گزرتے رہنا کہ میں نے کسی کو تکلیف دے دی، پھر اس کے بعد سوری فیل کرنا اور سامنا کرنے سے ڈرنا. یہ سب کچھ صحابی فیل کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کال کی تو وہ گئے اور ساری بات دوبارہ سے سنی. اور ڈر کس بات کا تھا؟ اب سزا ملے گی، ظاہر ہے تکلیف دی ہے تو. لیکن جو معاملہ انہوں نے دیکھا احسان کا، اس وقت ان صحابی کی دلی کیفیات کیا ہوں گی؟ کتنا زیادہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فیل کر رہے ہوں گے،
کتنا زیادہ. جب کبھی ہمارا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہوگا نا اس سچویشن میں، اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہماری زندگی میں آتی، لوگ آپ کی محبت کو دل سے محسوس کریں گے، لوگ آپ کی دل سے قدر کریں گے، کیونکہ آپ بدلہ لینے پر قادر تھے، لیکن آپ نے وہ بدلہ نہیں لیا اور سامنے احسان کا معاملہ بھی کیا، تو آپ کی ویلیو تو بڑھے گی. بالکل بالکل. ویسے یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھا جاتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے تو وہ ٹائم نہیں گزرتا، جیسے کہ وہ صحابی کا نہیں گزرا تھا نا. کہتے ہیں وہ رات میں نے کیسے گزاری وہ میرا رب جانتا ہے. جب آپ کسی اپنے پیارے کو ناراض کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے کیسے گزرے یہ میرا رب جانتا ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کو محبت تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی نادانستہ طور پر یہ چیز ہوئی تھی، بالکل سڈن اور بالکل اچانک سے. اور آپ کو پتہ سچویشنز بھی اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں اور 2 طرفہ عمل دیکھ لیتے ہیں. صحابی کا عمل بھی دیکھ لیا اور نبی کا عمل بھی دیکھ لیا، اور نبی کے عمل سے بہت کچھ سکھایا بھی. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ہو گئی جی. صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ہی ڈیل کریں. بالکل ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بڑے عہدے والے لوگ ہیں یا بڑے باعزت لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے کچھ باعزت لوگ ہوتے ہیں جو ہائی جینٹریز ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں نہیں ہمارا دین کہتا ہے کہ جی سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. جو ہائی رینکس کے لوگ ہوا کرتے تھے یا اس دور کے معزز لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو سرو کیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے ڈونرز ہوتے تھے، تو ان کو اسی حساب سے ڈیل کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سنت ہے. آج اگر کوئی عہدے میں بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا تو کرنا پھر باقی سب کی حق تلفی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا، اس کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو اس کا اکرام کرنا لازم ہے. یہ عین سنت ہے. اور اگر کوئی چھوٹے عہدے پر ہے اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا بھی سنت ہے. قیدی تو بہت سارے تھے، لیکن صفانہ کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں کیا، کیونکہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی. اس نے اپنے والد کے سارے نیک کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا کہ میرے والد یہ کرتے تھے، میرے والد یہ کرتے تھے. اور جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اس کے والد جو تھے وہ بہت زیادہ لوگوں کو سرو کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا. اس سے ایک بہت اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر پیرنٹس بہت اچھے ہوں، پیرنٹس کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں، تو اس کا بینیفٹ کن کو ملتا ہے؟ اولاد کو ملتا ہے. حالانکہ صفانہ جو ہیں وہ اس لیول کا انفاق نہیں کرتی تھیں، لیکن صفانہ کو بینیفٹ مل گیا اپنے والد کی وجہ سے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان شناس ہونے کی جو کوالٹی تھی نا، وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر صفانہ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا جائے گا، اس کو آنرز دیے جائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لے. اور ایسا ہی ہوا، اسلام قبول کر لیا اس نے. بھائی کو بلایا. اور عدی بن حاتم جو تھے نا واز ویری اسٹرانگ پرسن. عدی بن حاتم جو تھے وہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے انسان تھے. انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاؤں تو اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو بہن نے فوراً سے کہہ دیا تم کو ایز سون ایز پاسبل جانا چاہیے. اور وہ بغیر کسی امان کے چلے گئے، اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا. اتنی چینجز اپنی بہن میں جب دیکھی نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے گھر کی عزت محفوظ کرتا ہے نا اگر کوئی بھی انسان، تو اس کا اچھا ہونا ویسے ہی ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ عدی بن حاتم کی بہن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھی. اس کو ڈریس اپ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو سفاری دی گئی، اس کو پورے آنرز کے ساتھ شام بھیجا گیا. تو وہ تو عدی بن حاتم تو دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا، میں تو بھاگ کے شام آ گیا، میری بہن کو تو پورے آنرز کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا. وہ کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکارڈنگ ٹو سننا اگر چلے نا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، واقعی یہ بات ہے.